برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ بڑی مبارک ساعت ہے کہ دن بھی جمعے کا ہے اور تاریخ بھی 6 رجب ہے اور دیار بھی خواجہ پاک کا ہے۔ بڑے مبارک لمحات ہیں، اور جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ خانہ خدا مسجد ہے، اور یہ اللہ کا فضل اور حضرت خواجہ غریب نواز کی عنایت ہے کہ انہوں نے ہمیں آنے کی پرمیشن عطا کر دی۔ پرمیشن کہیں اور سے نہیں، پرمیشن حضرت خواجہ کے دربار سے ملی، جسے وہ بلا لے وہ آ جاتا ہے، اور جسے نہ بلائے مجال نہیں کہ وہ آ جائے۔ تو پرمیشن ہمیں مل گئی، یہ حضرت خواجہ کی ہم پر ان کا کرم ہے۔ راستے میں دیکھا لوگ پیدل چلے آ رہے، رات کی 2:30-3 بجے دیوانے چلے آ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اللہ یہ کیسی محبت، کیسی دیوانگی ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے، اور فکر ہے تو یہ ہے کہ کسی صورت خواجہ پاک کی بارگاہ میں ان کا غلام پہنچ جائے۔ اور آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں، بولتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ حقیقت یہ ہے، ہم یہ بولتے ہیں کہ حضرت خواجہ آج بھی لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، آج بھی حضرت خواجہ کے دربار سے دین کی اشاعت ہو رہی ہے۔ نہ جانے کتنے گمراہ نیک راہوں کے مسافر ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنے بے نمازی خواجہ کے دربار میں آ کے نمازی ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنے بدکار حضرت خواجہ کی برکت سے نیکوکار ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنے مریض جنہیں طبیب جواب دے دیتے ہیں یہ سچا طبیب ہے نا، یہ مصطفیٰ کی عطا سے حضرت خواجہ بیماروں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحیح علاج تو انہی بزرگوں کے آستانوں سے ڈاکٹر کہہ دے کوئی علاج نہیں، اور دیکھا بھی یہ گیا، جب سب جگہ سے جواب مل جاتا ہے پہلے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس، یہاں وہاں، ادھر دوڑے گا ادھر دوڑے گا، اور جب جواب دے دیا جائے اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو پھر بزرگوں کے آستانوں کی دوڑ لگتی ہے، اور جب پہنچ جاتا ہے اور ان کا کرم ہو جاتا ہے تو بیمار تندرست بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا وہ عظیم آستانہ ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مار دیتا۔ اور یہ ہمیں امام احمد رضا نے تعلیم دی ہے
کہ جب کہو اجمیر شریف کا، خالی اجمیر نہیں بولو، یہ تعلیم کسی اور کی نہیں ہے، یہ امام اہل سنت کی تعلیم۔ جب کہو اجمیر شریف، اس سے اندازہ کیجئے کہ امام احمد رضا کو، سیدنا اعلیٰ حضرت کو حضرت خواجہ پاک سے کتنی محبت، کتنا لگا تھا، جب اور کیسا ادب تھا حضرت خواجہ کی بارگاہ، حضرت خواجہ غریب نواز کی کیسی عظمت ہوگی دل میں۔ تبھی تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ان کے اس دیار کو جسے حضرت خواجہ کے قدموں کی برکت ملی ہے، جہاں حضرت خواجہ آرام فرما رہے ہیں، اس شہر کو کبھی اجمیر کھڑا نام نہ لو، بلکہ جب بولو اجمیر شریف۔ اور بتایا کہ فلاں ہے خانہ کعبہ میں، وہاں دعا قبول ہوتی ہے، مسجد نبوی شریف سرکار کا روضہ پاک، وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ اور ساتھ ہی تمام مقامات کو گناتے ہوئے پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خواجہ پاک کا آستانہ بھی وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالی اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے، اور اس کا فضل خاص اپنے بندوں پر ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اشارت، یا رسول اللہ، سلمان ریاض۔ اور کیسا دربار، بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے تاج کو حضرت خواجہ کی بارگاہ میں ڈال دیا، قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت اورنگزیب، عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیادہ پیدل ننگے پیر کئی مرتبہ حضرت خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان کے آباء و اجداد، یہ شان ہے حضرت خواجہ غریب نواز کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی کیسی کرامتیں کہ آپ کسی بستی سے گزرے تو آتش لگوں کی، آتش کے پجاریوں کی، آگ کے پجاریوں کی، آتش کی پرستش کرنے والوں کی، آگ کی پوجا کرنے والوں کی وہ بستی تھی۔ تو اسی آتش کدا کے سامنے حضرت خواجہ نے قیام فرمایا، قیام پذیر ہوئے، تو آپ کے خدام میں سے کوئی خادم وہاں پہنچا اور آگ مانگی، اس نے انکار کر دیا۔ اس کی خبر حضرت خواجہ غریب نواز کو دی، آپ تشریف لے گئے اور آپ نے ان پجاریوں سے کہا کہ تم آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو کہا ہم اسے اللہ کا نور مانتے ہیں اور اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا، اس میں تمام اس وقت جو پجاری تھے وہ سب موجود تھے، اس میں ایک مختار نامی تھا جو سب کا ہیڈ تھا، اس سے آپ نے فرمایا، اس کی گود میں ایک حسین بچہ بھی تھا، آپ نے اس سے فرمایا کہ ذرا اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دو۔ کہا کہ آگ کا خاصہ ہے جلانا، کہ جلا کر خاکستر کر دیں گے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کی گود، آپ نے اس کی گود سے بچہ لیا اور آگ میں تشریف لے گئے۔ اب ایک شور، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، سب افسوس کرنے لگے اس بچے کی موت پر۔ اب جدھر خبر جاتی سب دوڑے چلے آتے اور افسوس کرتے اس کی موت پر۔ ساری بھیڑ جمع ہو گئی، سارا شہر اکٹھا ہو گیا۔ اب کچھ وقت کے بعد حضرت خواجہ میں اس بچے کے اس آگ سے نمودار باہر تشریف لائے، یہ دیکھتے ہی جو ہے آتش پرستوں نے اور اس مختار نامی شخص نے اور اس کے بچے نے کلمہ پڑھا، اور وہ بچے سے پوچھنے لگے کہ آگ میں گئے تو کیسا ہوا، کیا ہوا، آگ کی سوزش، آگ کی جلن سے کیسے محفوظ رہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا، جب ہم آگ میں گئے، باہر جب اس وقت جب داخل ہوئے تو میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا خوف سے، اب جب آنکھ کھولی تو دیکھا ایک حسین باغ
اور اس میں جنت کے باغات کا مزہ مل رہا ہے، جو کہ خواجہ غریب نواز کی شان ہے۔ لوگ بکواسے کرتے ہیں کہ نبی ہم جیسے، ذرا سوچو ان کی زبانیں کیسی خراب اور کتنے منہ زور ہے وہ، جب حضرت خواجہ کی کرامت کا یاد ہے تو مصطفیٰ جانے رہا کی منزل کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ جب تم حضرت خواجہ کی برابری نہیں کر سکتے، سید الانبیاء ہے ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر بھلا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی اس محفل پاک کو، اس مجلس مبارک کو قبول و مقبول آمین۔ اور دور و دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان سب کے حق میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو لوگ یہاں جن حاجتوں کو لے کر آئے ہیں، جو تمنائیں لے کر آئے ہیں، اپنے پیارے کے صدقے، اپنے اس محبوب بندے کے صدقے میں، اپنے اس اچھے کے صدقے میں مولا ان کی حاجتوں کو پورا آمین آمین آمین، اور ہمیں آئندہ بھی اس بارگاہ میں حاضری کی جو ہے سعادت آمین۔ جمعے کا وقت، جمعے کا دن ہے اور جمعے کا وقت قریب ہے اور فاتحہ بھی ہونا ہے، صلاۃ و سلام بھی ہونا ہے، لہذا میں دعا کے ساتھ کہ حضرت خواجہ نے دین کی تبلیغ لوگوں کو سچا دین عطا فرمایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بد مذہبی اور بے دینی سے مولا ہمیں محفوظ کر، ان بدعقیدوں کے فریب، ان کے دھوکوں سے ہمیں بچا، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب مر کر مٹی میں مل گئے، اور ظالم یہ بکواسیں کرتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہیں وہ کھڑی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، معاذ اللہ، تم بڑی مورتی کی پوجا، ان اللہ والوں کے آستانوں کو، ان کی قبروں کو وہ بڑی مورتی بولتے ہیں۔ یہ تقریر جرجیس کی ہے، مولوی جرجیس جو ہے یہ وہابیوں کا مولوی ہے، اس کی تقریر یہ یوٹیوب پر پڑی ہے، یہ بکواسیں کرتا ہے کہ بڑی مورتی اور کھڑی مورتی، ایسوں کی سنگت سے، ایسوں کی دوستی سے، جو ان کے دوست ہیں ان کی دوستی سے بھی، جو ان کو اچھا کہتے ہیں، جو ان کو مومن جانتے ہیں، ان کی دوستی سے بھی، ان کے سائے سے بھی اللہ ہم سب کو محفوظ آمین۔ یہ درس لے کر اور یہ دعا کر کے حضرت خواجہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگ کر، سب کچھ مانگیے مگر سب سے پہلے سب پر ترجیح اس دعا کو دیجیے کہ ایمان سلامت ہے، دنیا بھی سلامت اور آخرت بھی سلامت، اور اگر ایمان جو ہے کھوٹا ہو گیا اور رسول اللہ کی بغاوت دل میں آ گئی تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، اس لیے کہ واسطہ انہی سے پڑھنا ہے، آج بھی واسطہ انہی سے ہے، انہی کا کھاتے ہیں، اور ہم جو سچے غلام ہیں، یہ مومن کی صفت ہے کہ مومن وفادار ہوتا ہے، تو وفاداری یہی ہے کہ جس کا کھائے اس کا گائے، ہم انہی کا کھاتے ہیں، انہی کا کھاتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، ارے پانی ہے تیرا پانی، تارا ہے تیرا تیرا، کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، یہ ان کی ادا ہے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب عجب کھانے غرانے والے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ اللہ تعالی ہماری حاجت آمین سے ہمیں مالا مال، ہمیں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت ہمارے آپس میں اتفاق، بیکار کی جنگ، دنیاوی معاملات میں حسد اور جلن اور دشمنی یہ اچھی چیز نہیں ہے،
مگر دین کے لیے لڑنا، اس لڑائی کو لوگ اس پر تنگ کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان فرقہ بندی ہے، اس پر، اور گھریلو جھگڑے، جائیداد کا جھگڑا کر کے خون خرابہ قتل ہوتے ہیں، تو اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ جو دین کا جھگڑا ہے اس پہ تو ہمیں شرعاً رخصت ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، ان سے دور رہو، انہیں اپنے سے دور رکھو، یہ تو سرکار کی تعلیم ہے۔ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے کہ اگر تجھے شیطان دھوکے میں ڈال دے اور شیطان کے دھوکے سے تو ظالم کے پاس بیٹھ جائے تو یاد آنے پر فوراً دیر نہ کر۔ قرآن ہوتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس ظالم، سب سے بڑا ظالم تو وہی ہے جو رسول اللہ کے لیے بولے مر کر مٹی میں ملے، یہ بولے کہ نبی کا نماز میں خیال آ جانا، گدھے اور خچر کے خیال میں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، یہ بولے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟